الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. اللہ پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میرے دل میں اس پوری مخلوق میں سے، اس پوری دنیا میں سے سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی محبت. اللہ سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. محبت میں پاگل ہونا بھی ٹھیک، یہ یاد رکھیے گا. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے محبت کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے نا قرآن مجید میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، آپ محبت کے آخری سٹیپ تک تو پہنچ سکتے ہیں لیکن محبت میں دیوانے اور پاگل ہونا جائز. محبت کی سٹیج ہے، محبت میں پاگل ہو جانا. محبت میں ایک سٹیج عشق کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں عشق کا لفظ استعمال اپنے لیے، جب عشق کسی کو کسی سے ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کو باپ کی پگڑی کا احساس، پھر اس کو اپنے خاندان کی عزت کا احساس، اس کو یہ نہیں ہوتا. عورت کو اگر کسی مرد سے عشق ہو جائے تو اس وقت اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میری باپ، میرے خاندان کی عزت اچھالی جا رہی ہے اور اس سے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہ پاگل پن کی کیفیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی. آخری درجے تک اگر جا سکتے ہیں، ایک شخص وجد میں آ گیا ہے، اس کی عجیب حرکتیں ہو رہی ہیں، اس کی ٹانگیں گھوم رہی ہیں، وہ الٹا گر رہا ہے اور اس کے منہ سے کیا بکواس ہو رہی ہے اسے پتہ ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند. اچھا کہ نشے کے اندر بھی عبادت کی اللہ نے اجازت نہیں دی. آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اس طرح جب آپ نیند کی شدید کیفیت میں ہیں تو اللہ کی عبادت کرنا بھی جائز نہ کہ آدمی کی زبان سے وہ کیا بول رہا ہے اور کیا نکل رہا ہے اس کے پتہ ہی نہ ہو. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند نہیں کرتا. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آخری درجہ ہے وہ محبت کی شدت اختیار کر سکتے ہیں لیکن محبت سے اگلے کسی سٹیپ میں جانا جائز. اللہ نے اپنے لیے بھی، اپنے رسول کے لیے بھی ہمیں محبت کا حکم دیا. تو اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنا عبادت ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے. اگر آپ اللہ سے محبت کرنا اور اس محبت کا تقاضا اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کا حکم ماننا ہے، اس کی تابعداری کرنا ہے، اس کے امر کو تسلیم کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے کیا ہم آزاد ہیں؟ جی، محبت کرنے کے لیے کیا ہم جس کا دل چاہے جیسے محبت کرے؟ جی، یہ اس محبت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کسی شخصیت کا پابند کیا گیا ہے؟ ہاں، محبت کرنے میں آزاد نہیں ہے. کوئی شخص کا جو میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی محبت نہیں. محبت کرنے میں آپ کے لیے حدود اور قیود مقرر ہیں، اس کے لیے ٹرمز اور کنڈیشن ہے، بالکل کوئی شروط ہیں اس کے لیے. بھائی رب سے محبت کرنے میں آپ ہر بندہ آزاد نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے وقت مقرر کر لے، جگہ مقرر کر لے، ٹائم مقرر کر کے، عمل ذکر مقرر کر لے، حرکات مقرر کر لے، الفاظ مقرر کر لے، کر سکتے ہیں؟ رب سے محبت کرنے کے لیے بھی رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا ہے، اور میری وہی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثمرہ اور پھل وصول کرنے کا ذریعہ بنے گی اگر وہ شرط پوری ہوگی.
اور وہ کون شخصیت ہے جس کی تابعداری میں، جس کی اطاعت میں، یا جس کے شب و روز کو دیکھ کے، یا جس کی دن راتوں کو دیکھ کے، یا جس کے اقوال و افعال کو دیکھ کے، یا جس کے ذکر تسبیح کو دیکھ کے، جس کے کلمات کو دیکھ کے، جس کے عمرے کو دیکھ کے، جس کے حج کو دیکھ کے، جس کے عمل کو دیکھ کے، جس کے دن اور راتوں کو دیکھ کے آپ رب کی عبادت کر سکتے ہیں، وہ صرف ایک نام ہے، اور کون ہے وہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کوئی بھی عمل رب کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ کے اگر کرنا ہوگا تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے، تو رب کے ہاں مجھے اس عمل پر اجر کی، ثواب کی، اللہ کی محبت کی، وصولی کی امید رکھنی چاہیے۔ محمد کریم نے رب کے پیار میں وہ عمل نہیں کیا تو مجھے اس دیوانوں کی بستی میں یوں اپنی مرضی سے عبادت کرنے کی اجازت، عبادت کے لیے اجازت چاہیے۔ اجازت یا رب دے گا یا اللہ کے رسول کی زبانی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور یہ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ، محمد کریم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں، یہ معیار نہیں ہے جو تمہارے کہنے سے محبت نہیں ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت اللہ سے کرنا چاہتے ہو تو رب سے محبت کا قیامت تک کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ محمد کریم کی اتباع کا راستہ ہے۔ فاتبعونی، مجھ محمد کریم کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھے دیکھو، میرے دن، میری راتیں، میری صبح، میری شامیں، میرے اذکار، میری نماز، میرے سجدے، میرے رکوع، میرا حج، میرا عمرہ، میری نظر، میری قربانی، میرے روزے، جو میں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اس طریقے میں عبادت کرو گے تو اللہ کی محبت، اللہ سے محبت قابل قبول ہوگی، اور اس کے سلے میں رب بھی محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے رب بھی محبت، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اللہ محبت بھی کرتا ہے، اللہ محبت بھی۔ ہمارے پاکستان کے علماء تو اس محبت کے قائل نہیں، کہتے ہیں اس محبت سے مراد اللہ ثواب دیتا ہے، محبت کرنا یہ بندے کا کام ہے اور بندے کی کمزوری کے ذریعے ہے، اور رب کمزور نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی باتیں کہہ کے اس صفت محبت کا انکار کر دیتے۔ اللہ محبت بھی کرتا ہے، اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب تم میری اتباع کرو گے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو بھی ایک شخص کی اتباع کا پابند کیا گیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبت وہ ثمر آور ہوگی، وہ پھل آور ہوگی، وہ فائدہ مند ہوگی جو نبی کریم کی اتباع کی روشنی میں کی ہوگی، پھر آپ اس کے اوپر وہ نتیجہ لے سکتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، رب تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اس لیے میرے عزیزو مجھے جلد باز نہیں ہونا چاہیے، خود اپنی طرف سے کوئی دن عبادتیں مقرر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میں نے یہ اصول اس لیے، رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں پھر بھی اس شخصیت کی اتباع ضروری ہے، رب سے محبت کا سیرہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اب کوئی خیر کی توقع نہ رکھنا، اگر نبی کریم کا طریقہ چھوڑ کے آپ اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا چاہتے ہیں اور ملے گا نہیں۔ یہ قرآن مجید ہے میرے عزیز، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتایا ہے۔ تو مجھے اگر شعبان کا یہ مہینہ ہے، اب اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے شعبان کے مہینے میں؟ پورا شعبان روزے رکھنا، کثرت سے روزے رکھنا، اکثریت شعبان روزے رکھنا، چلو پورا نہیں تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا، یہ نبی کریم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے شعبان کے مہینے میں رب کی محبت کا اگر طلبگار ہے تو اس کو پھر شعبان روزوں سے گزارنا چاہیے۔ آج کتنی 13 شعبان ہو گئی، 14ویں کی شروع ہوگی رات، تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ پچھلا شعبان میں روزوں سے گزارتا۔ چلو ٹھیک ہے، اب ڈیوٹی پہ ہیں یا کام پہ ہیں تو کم از کم پورا نہیں تو سوموار جمعرات تو رکھ سکتا تھا نا، لیکن کوئی شخص اس طرف آنے کو تیار، شارٹ کٹ کیا دیا لوگوں نے، 15 شعبان کی رات کو عبادت کر لو، ذکر کر لو، 100 رکعت نفل پڑھ لو، قبرستان کا چکر لگا لو، چراغاں کر لو، کھانا اچھا بنا لو، 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھ لو، تمہاری پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ٹھیک طریقہ ہے جی، رب کا پیار ملے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، اس لیے یہ رسول کریم کا طریقہ۔ 15 شعبان کی رات کے حوالے سے، عبادت کے اہتمام کے حوالے سے کوئی روایت موجود نہیں، زیادہ سے زیادہ شعبان کے حوالے سے
اللہ کے رسول کی خبر یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اعمال چڑھنے کا مہینہ ہے، تو اعمال اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل پیش ہو میرا، تو پورا شبان روزوں سے گزارے. عمل پیش ہو تو تہجد پڑھیں، ہر شبان کی رات کو پڑھیں. عمل پیش کرنے کا شوق ہے شبان کے مہینے میں، ٹھیک ہے، یہ اعمال کی بیشی کا مہینہ ہے، آپ کا فرمان ہے یہ اعمال کی بیشی کا مہینہ، تو آپ اشراق پڑھیں، اب چاشت پڑھیں، اب تہجد پڑھیں، اب ذکر کریں، سارا دن ذکر کریں، اب درود شریف پڑھیں، پورا دن زبان آپ کے ذکر کرتی رہے، اگلی پچھلی سنتیں پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں. یہ سنت طریقہ ہے کہ نہیں؟ ہر دن کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو میں اگر پورا مہینہ تو سویا رہا ہوں، 14 دن پہلے بھی سویا رہا ہوں، 14 دن بعد بھی سویا رہا ہوں، سویا تو دور کی بات فرض نمازیں بھی چھوڑتا رہا، اور 15 شعبان کی رات کو مصلی اٹھا کے مسجد میں 100 رکعت نفل پڑھنے کے لیے آ جاؤں، ٹھیک ہے میرا طریقہ کار؟ فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو پھر بھی میری اتباع، محبت کا صلہ لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ تم نے میری اتباع کرنی. 15 شعبان کی رات عبادت کا اہتمام کرنے کی کوئی صحیح روایت موجود، من گڑت موضوع، لوگوں کی اپنی بنی تلی واٹوی ہاتھ سے بنائی ہوئی روایتیں موجود ہیں. کوئی اگر مل جائے تو مجھے بھیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ روایت یہ بدجانتی ہمارے علماء کر رہے ہیں، یہ خیانت ہمارے علماء کرتے ہیں کہ ان ضعیف روایتوں کو لوگوں کو بیان کرتے ہیں لیکن اس کی حیثیت واضح. اب آپ کہیں گے پورا پاکستان کر رہا ہے جی، ہر مسجد میں ہو رہا ہے جی. اور بھائی یہ تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ آدمی بتا دے کہ یہ روایت ہے لیکن یہ صحیح. لیکن اگر آپ اس کو چھپا رہے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آپ کے معاملے میں کہیں گڑبڑ. چھپا رہا ہے تو کیوں چھپا رہے ہیں لوگوں سے؟ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ روایت موجود ہے لیکن سند کے اعتبار سے صحیح ضعیف روایت ہے، لوگوں کو بتا دیں، پھر لوگوں کی مرضی عمل کریں نہ کریں. لیکن افسوس ہے کہ یہ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ عوام ہیں اور آپ کا قصور نہیں ہے، منبر و محراب پہ اگر لوگ اس کی فضیلتیں بیان کریں گے پھر لوگ عوام تو کرے ہی، لیکن اب عوام کر رہی ہے غلطی، علماء غلطی کر رہے ہیں تو ہم تو اس غلطی کے اوپر آنکھیں بند کر لیں، یہ ٹھیک نہیں میرے عزیزو. ہمیں خاص طور پہ یہ سمجھنا چاہیے. صرف اتنی سی بات ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ پوری دنیا پہ مطلع ہوتا ہے اور اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں. کون؟ ایک جو شرک کرنے والا ہے اسے اللہ معاف نہیں کرتا، اور نمبر 2 جس کے سینے میں بغض اور کینہ موجود ہے کسی کا، رب اسے بھی معاف. زیادہ سے زیادہ 15 شعبان کی رات کو سونے سے پہلے اپنی یہ 2 چیزیں کلیئر کر کے سوئیں کہ میرے دامن پر شرک کا دھبا نہیں اور میرے سینے میں کسی کے بارے میں بغض. بس یہ ہماری ذمہ ہے. ہاں اگر روٹین کی تہجد پڑھتے ہیں اور 15 شعبان کی رات کو بھی وہی تہجد کی 11 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو جی بسم اللہ، آپ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں، تہجد کے ٹائم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض، کیونکہ تہجد پڑھنا مسنون عمل ہے. اگر آپ ڈیلی رات کو تلاوت کر کے سوتے ہیں تو اس رات کو بھی کر لیں تو ہمیں کوئی اعتراض. لیکن آپ صرف 15 کی نیت سے بیٹھے ہوئے کہ آج کی رات یہ عبادت کی رات ہے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے لیے کوئی صحیح دلیل موجود، عبادت کے اہتمام کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس لیے کل چونکہ 15 شعبان کی رات ہے، آپ حضرات کے ہاں اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، چلو آج کا نہیں رکھ سکے 13 کا تو کل 14 کا رکھ لیں، اور آپ پرسوں 15 کا بھی رکھ لیں تو کوئی حرج کی بات. تو آپ یہ کہیں ایام 20 چاند کی 13 14 15 کو روزہ رکھنا سنت ہے کہ نہیں سنت؟ جی یہ سنت ہے. باقی 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا، چراغاں کرنا، اچھا کھانا بنانا، زردہ بریانی پلاؤ اور یہ کھانے وانے بنانا کہ اس رات کو پوری سال کا جو رزق لکھا جاتا ہے، یہ ساری باتیں قابل قبول نہیں ہیں. وہ جو تقدیر کی رات ہے اور وہ جو فیصلوں کی رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات رمضان میں وہ رمضان کی رات ہے. یہ رات شب برات جس کو کہتے ہیں یہ نہیں. باقی وہ جو ہمارے ہاں شرلیاں اور پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کرتے ہیں اس رات کو، یہ سب کا سب بدعت ہے اور دین میں اضافہ ہے، اور یہ جو لوگوں نے طریقہ بنایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو 15 شعبان کی رات کے حوالے سے یہ مطلع رہیں. اس کی خصوصی عبادت کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، اور نہ دن کے روزے کی. ہاں روٹین میں آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم ہر مہینے کی 13 14 15 کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، پھر آپ رکھیں 13 کا بھی 14 کا بھی، اور اس نیت سے آپ رکھ سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہوتے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے دن اور رات مقرر کرنے کی اجازت، رب کی محبت، رب سے محبت کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر بھی ایک شخصیت کی تابعداری کے پابند ہیں، اور رب سے محبت کا صلہ بھی لینا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہ شرط ذہن میں رکھیے گا. باقی یقیناً دل نہیں جاتا کسی کو ہم کسی نیکی کام سے روکیں، لیکن نیکی ہوتی ہی تابع جب محمد کریم کی اتباع کی.
ورنہ وہ نیکی ہی وہ آپ کا عمل رائے گاں چلا جائے گا. نبی کریم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے. اگر آپ کا دل ہے نفل پڑھنے کا تو ہر رات پڑھیں، آپ تہجد کے لیے اتمام کر لیں، چاشت پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، جو جائز راستے ہیں وہ ہیں نا آپ کے پاس نبی کریم کی سنت. تو خدا را ہم کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہ ہو. یہ چند گزارشات تھیں، اس لیے کہ کل 14 شعبان، کل کا روزہ رکھ لیں بھائی، کل کا بھی رکھ، آج کا بھی رکھ لیتے، کل کا رکھ لیں، ہفتے کا جمعے کا پھر رکھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 13، 14 اور 15 کا، شعبان کا نہیں، ہر مہینے کا. آپ کے پاس ہر مہینے یہ آپشن موجود ہے. لیکن آپ نے کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو اور فجر بھی آپ سو کے گزار دیں اور 15 شعبان کی رات کو آگے 10 پارے تلاوت شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اپنی طرف سے اس کو تلاوت کی رات، عبادت کی رات بنانا یہ درست نہیں ہے. یہ چند گزارشات تھیں اس حوالے سے، تو مجھے اور آپ کو یاد رہنا چاہیے. اگر کسی کو کوئی حدیث ملتی ہے کہ جو فلاں عالم یہ ذکر کرا تو اس کو میری طرف سینڈ کر دیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ حدیث کس وجہ سے ضعیف ہے اور اس کی سند میں کیا کمزوری. ہم یہ آپ کو مطلع کر سکتے ہیں اور یہ حق بتانا ہماری ذمہ داری. قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آپ مقدمہ نہ دائر کر دیں کہ آپ کے علم میں تھا کہ یہ باتیں تو صحیح ثابت نہیں تھی اور آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم تو اس جذبے کے ساتھ آپ حضرات سے بات کرتے ہیں اور آپ کو جائز راستہ بھی بتاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مقام اللہ نے نبی کریم کو دیا اللہ تعالی ہمیں اس مقام کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم جرأت نہ کریں، آپ سے آگے نہ بڑھیں، نبی کریم سے آگے نہ بڑھیں اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کے اپنی عاقبت خراب نہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.